بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم میں موجود نظم اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ نظم الف۔ ایھا الطلاب، اے طلباء، قوموا، تم اٹھو، تم کھڑے ہو، باعتزام، عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، للمعالی، بلندیوں کے لیے۔ ایھا الطلاب، اے طلباء، قوموا، تم اٹھو، تم کھڑے ہو، باعتزام، عزم مصمم کے ساتھ، للمعالی، بلندیوں کے لیے۔ ایھا الطلاب قوموا باعتزام للمعالی، اے طلباء، عزم مصمم کے ساتھ تم بلندیوں کے لیے اٹھو۔ ایھا الطلاب قوموا باعتزام للمعالی، اے طلباء، تم عزم مصمم کے ساتھ بلندیوں کے لیے کھڑے ہو، بلندیوں کے لیے اٹھو۔ وَاطْلُبُوا الْعِلْمَ، وَاطْلُبُوا، اور تم طلب کرو، اور تم تلاش کرو، حاصل کرو، العلم، علم۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ، اس لیے کہ علم، زَيْنٌ، زینت ہے، لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے۔ وَاطْلُبُوا الْعِلْمَ، اور تم علم طلب کرو، علم حاصل کرو، فَإِنَّ الْعِلْمَ، اس لیے کہ علم، زَيْنٌ لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے زینت ہے، لوگوں کے لیے زینت ہے۔ وَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ الْعِلْمَ زَيْنٌ لِلرِّجَالِ، اور تم علم طلب کرو، اس لیے کہ علم مردوں کے لیے زینت ہے، لوگوں کے لیے زینت ہے۔ وَاطْلُبُوا الْعِزَّةَ، اور تم عزت طلب کرو، دَوَامًا، ہمیشہ۔ وَاطْلُبُوا الْعِزَّةَ دَوَامًا، اور تم ہمیشہ عزت طلب کرو، بِاتِّحَادٍ وَاِتِّصَالٍ، اتحاد اور اتصال کے ذریعے۔ اتحاد کے لیے اردو میں بھی اتحاد استعمال ہوتا ہے۔ اتحاد و اتصال تقریباً دونوں کا معنی ایک ہی ہے، متفق ہونا، ایک ہونا، ایکجوٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ وَاطْلُبُوا الْعِزَّةَ، اور تم عزت طلب کرو، دَوَامًا، ہمیشہ، بِاتِّحَادٍ، اتحاد کے ذریعے، وَاِتِّصَالٍ، اور میل و ملاپ کے ذریعے۔ میل و ملاپ کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے سے تم ہمیشہ عزت طلب کرو۔ وَاطْلُبُوا الْعِزَّةَ دَوَامًا، اور تم ہمیشہ عزت طلب کرو، بِاتِّحَادٍ وَاِتِّصَالٍ، اتحاد اور میل و ملاپ کے ذریعے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، کیا جان لو؟ أَنَّ شَتَاتَ الْقَوْمِ، کہ قوم کا منتشر ہونا، قوم کا جدا جدا ہونا، قوم کا الگ الگ ہونا، شتات یعنی الگ الگ ہونا، جدا جدا ہونا، مختلف ہونا، عنوان الزوال، زوال کا پتہ ہے، عنوان یعنی پتہ، یعنی قوم کا بکھر جانا، الگ الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، یہ زوال کا پتہ ہے، قوم کی تنزلی کا پتہ ہے۔ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جس میں اتحاد نہ ہو، جس کے لوگ بکھر گئے ہوں، جس میں انتشار ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ شَتَاتَ الْقَوْمِ، کہ قوم کا بکھرنا، قوم کا مختلف ہونا، عنوان الزوال، زوال کا پتہ ہے۔ اب جس قوم کو دیکھو کہ اس کے لوگ بکھر گئے ہیں، جو قوم بکھر گئی ہے، جس کے لوگ الگ الگ ہو گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، تم سمجھ جاؤ کہ وہ قوم زوال کے درجے میں ہے، اس قوم پر زوال آنے والا ہے۔ وَاحْذَرُوا، اور تم پرہیز کرو، بچو، الکذب، جھوٹ سے، دَوَامًا، ہمیشہ۔ وَاحْذَرُوا الکذب دَوَامًا، اور تم جھوٹ سے ہمیشہ بچو، وَاحْذَرُوا، اور تم بچو، الکذب، جھوٹ سے، دَوَامًا، ہمیشہ۔ وَأَلْزَمُوا صِدْقَ الْمَقَالِ، وَأَلْزِمُوا، اور تم لازم کر لو، لازم پکڑو، وَأَلْزِمُوا، اور تم لازم پکڑو، صِدْقَ الْمَقَالِ، سچی بات، یعنی سچی بات کو تم لازم پکڑو، سچی بات کو تم لازم کر لو۔ وَاحْذَرُوا الْكِذْبَ دَوَامًا، اور تم جھوٹ سے ہمیشہ بچو، وَأَلْزِمُوا صِدْقَ الْمَقَالِ،
اور سچی بات کو لازم کر لو، وَأَلْزِمُوا اور تم لازم کر لو صدق المقال سچی بات کو، یعنی تم ہمیشہ سچی بات کہو، وَأَلْزِمُوا خِدْمَةَ قَوْمٍ اور تم قوم کی خدمت کو لازم کر لو، یعنی ہمیشہ قوم کی خدمت کرتے رہو، وَأَلْزِمُوا خِدْمَةَ قَوْمٍ اور تم قوم کی خدمت کو لازم کر لو، انہا اس لیے کہ وہ یعنی قوم کی خدمت خیر فعالی بہترین کام ہے، وَأَلْزِمُوا خِدْمَةَ قَوْمٍ اور تم قوم کی خدمت کو لازم کر لو، لازم پکڑ لو، انہا اس لیے کہ وہ خیر فعالی بہترین کام ہے، وَاصْبِرُوا اور تم صبر کرو عند البلایا مصیبت کے وقت، وَاثْبُتُوا اور تم ثابت قدم رہو، ثابت رہو یعنی ثابت قدم رہو، مثل الجبالی پہاڑوں کی طرح، جس طرح پہاڑ ثابت قدم رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، اپنی جگہ نہیں بدلتے، اسی طرح تم بھی ثابت قدم رہو، مصیبت سے مت گھبراؤ، ثابت قدم رہو، وَاصْبِرُوا عِنْدَ الْبَلَايَا اور تم مصیبت کے وقت صبر کرو، وَاثْبُتُوا مِثْلَ الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رہو، پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رہو، پیر کو جمائے رکھو۔ با ایھا النشء الکرام اے معزز نوجوانوں، النشء یعنی نوجوان، الکرام یعنی معزز شریف، ایھا النشء الکرام اے معزز نوجوانوں، اسرعوا تم جلدی کرو، شروع میں حمزہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے، اسرعوا تم جلدی کرو، ٹھیک ہے، ایھا النشء الکرام اے معزز نوجوانوں، اسرعوا اسرعوا تم جلدی کرو، کس جانب جلدی کرو، کس چیز میں جلدی کرو، نحو العظام، نحو یعنی طرف، لفظ نحو کا معنی ہے طرف، العظام یعنی بلندی، ایھا النشء الکرام اے معزز نوجوانوں، اسرعوا نحو العظام بلندیوں کی جانب جلدی کرو، اسرعوا تم جلدی کرو، نحو العظام بلندیوں کی جانب، بثبات و اعتزام، بثبات یعنی ثابت قدمی کے ذریعے، و اعتزام اور عزم مصمم کے ذریعے، بثبات و اعتزام ثابت قدمی اور عزم مصمم کے ذریعے، وَاسْبِقُوا تم آگے بڑھو، تم سبقت کرو، کل الانام تمام مخلوق پر، بثبات و اعتزام ثابت قدمی اور عزم مصمم کے ذریعے، وَاسْبِقُوا کل الانام تم تمام مخلوق پر سبقت کرو، تمام مخلوق سے آگے بڑھو، لا یعوق یعنی نہیں روکتی، نہیں روکتا، لا یعوق نہیں روکتا، العازمین عزم کرنے والوں کو، ارادہ کرنے والوں کو، ارادہ کرنے والوں کو نہیں روکتا، کیا نہیں روکتا، خوف شیء کسی چیز کا خوف، بالیقین یقینی طور پر، یعنی جن کا ارادہ پختہ ہوتا ہے، جنہوں نے کسی کام کرنے کا پختہ ارادہ کیا ہوتا ہے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں روکتا، اگر ارادہ پختہ ہے، عزم مصمم ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کر لیں گے، ضرورت ہے پختہ ارادہ کرنے کی، ضرورت ہے عزم مصمم کرنے کی، لا یعوق العازمین ارادہ کرنے والوں کو، عزم کرنے والوں کو نہیں روکتا، خوف شیء کسی چیز کا خوف، بالیقین یقینی طور پر، یعنی یقینی طور پر عزم کرنے والوں کو کسی چیز کا خوف نہیں روکتا، جو وہ عزم کرتے ہیں اسے وہ پا لیتے ہیں، فَلَهُمْ تو ان کے لیے، فی کل حین ہر وقت میں، حین وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، فَلَهُمْ تو ان کے لیے، فی کل حین ہر وقت میں، ہر گھڑی میں، فی الورا عالم میں، فتح مبین کھلی کامیابی ہے، فَلَهُمْ تو ان کے لیے، فی کل حین ہر وقت میں، فی الورا مخلوق میں، فتح مبین کھلی کامیابی ہے، تو ان کے لیے یعنی جن کا عزم پختہ ہوتا ہے ان کے لیے
مخلوق میں، عالم میں کھلی کامیابی ہے، ہر وقت ان کے لیے کھلی کامیابی ہے۔ فلہم تو ان کے لیے فی کل حین ہر وقت ہر آن، فی الورا عالم میں، فتح مبین کھلی کامیابی ہے، مخلوق میں ان کے لیے کھلی کامیابی ہے۔ لا تکونو تم مت ہو، فی الخصام جھگڑے میں، خصام کہتے ہیں جھگڑے کو، لا تکونو فی الخصام تم جھگڑے میں مت ہو، یعنی تم جھگڑے میں مت پڑو، وَاحْذَرُوا اور تم پرہیز کرو، بچو، شر اللئام کمینوں کے شر سے، اگر تم جھگڑا کرو گے تو کمینوں کا شر پہنچے گا، تو تم جھگڑوں میں مت پڑو اور کمینوں کے شر سے بچو۔ لا تکونوا فی الخصام تم جھگڑے میں مت پڑھو، وَاحْذَرُوا شَرَّ اللئام اور کمینوں کے شر سے بچو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، کیا جان لو، ان السلام والمعالی کہ سلامتی اور بلندی، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، کیا جان لو، ان السلام والمعالی کہ سلامتی اور بلندی، تم جان لو کہ سلامتی اور بلندیاں فی الویام متفق ہونے میں ہے، اتفاق میں ہے، اتحاد میں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ السَّلَامَ وَالْمَعَالِي اور تم جان لو کہ سلامتی اور بلندیاں فی الویام اتحاد میں ہے، یعنی جڑ کر رہنے میں سلامتی اور بلندیاں ہیں۔ جب سب مل کر رہیں گے، اتحاد ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل سب سلامت رہیں گے اور سب کو بلندی ملے گی، سب بلند بلند مقام پر فائز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ السَّلَامَ وَالْمَعَالِي اور تم جان لو کہ سلامتی اور بلندیاں فی الویام اتفاق میں ہے۔ وَإِلْزَمُوا خیر الصفات اور تم بہترین صفات کو لازم کر لو، ٹھیک ہے۔ وَإِلْزَمُوا خیر الصفات اور تم بہترین صفات کو لازم کر لو، اخوتی اے میرے بھائیو، الزموا خیر الصفات اور تم بہترین صفات کو لازم کر لو، اخوتی اے میرے بھائیو، حتی الممات موت تک، الزموا خیر الصفات تم بہترین صفات کو لازم کر لو، اخوتی اے میرے بھائیو، حتی الممات موت تک، یعنی اے میرے بھائیو تم موت تک بہترین صفات کو لازم کر لو، کچھ دیر کے لیے نہیں، کچھ دنوں کے لیے نہیں، بلکہ موت تک بہترین صفات کو لازم کر لو، اچھی صفات کو اختیار کر لو۔ انما شر الحیات بے شک بری زندگی، فی خصام و شتات جھگڑے اور جدائیگی میں ہے، جھگڑے اور انتشار میں ہے، یعنی جھگڑے اور انتشار میں بری زندگی ہے۔ جو لوگ جھگڑے میں پھنسے ہوتے ہیں، جن کی زندگی جھگڑے میں گزرتی ہے، جدائیگی میں گزرتی ہے، ان کی زندگی بری زندگی ہوتی ہے۔ انما شر الحیاتی فی خصام و شتات بے شک بری زندگی جھگڑے اور انتشار میں ہے، جھگڑے اور جدائیگی میں ہے، مختلف ہو کر رہنے میں ہے۔ ولا تکونوا فی ضلال ولا تکونوا اور تم مت ہو، فی ضلال گمراہی میں، یعنی تم گمراہی میں مت پڑھو، ولا تکونوا فی ضلال اور تم گمراہی میں مت پڑھو، عن طریق الاعتدال، اعتدال یعنی درمیانہ، یعنی درمیانی راستے سے تم گمراہی میں مت پڑھو، درمیانی راستے سے تم گمراہی میں مت پڑو، کیا مطلب، یعنی درمیانی راستے کو چھوڑ کر، طریق اعتدال کو چھوڑ کر، معتدل راستے کو چھوڑ کر تم گمراہی میں مت پڑو۔ لا تکونوا فی ضلال عن طریق الاعتدال، معتدل راستے کو چھوڑ کر گمراہی میں نہ پڑو۔ وَضْرِبُوا خَيْرَ مثال، وَضْرِبُوا اور تم قائم کرو، ایسے تو ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے بعد مثال کا لفظ آئے تو ہوتا ہے مثال قائم کرنا۔ وَضْرِبُوا خَيْرَ مثال اور تم بہترین مثال قائم کرو، فی مقال و فعال، مقال یعنی بات، فعال یعنی کام، فی مقال و فعال یعنی کردار و گفتار میں تم بہترین مثال قائم کرو۔ وَضْرِبُوا خَيْرَ مثال اور تم بہترین مثال قائم کرو، فی مقال و فعال کردار، گفتار اور کردار میں، مقال کا ترجمہ گفتار کریں اور فعال کا ترجمہ کردار، یعنی تم گفتار اور کردار میں بہترین مثال قائم کرو۔ جیم، یہاں پہ مؤنث کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اسمعی تو سن، یعنی تو ایک مؤنث سن، اسمعی سن، یا بنتی اے میری بیٹی، اے میری لڑکی، اصل میں بنتی یا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے،
اسمعی یا بنتی، اے میری بیٹی تو سن، نصحن نصیحت، کیسی نصیحت، کلمات طیبات اچھی باتوں کی، اسمعی یا بنتی نصحن کلمات طیبات، اے میری بیٹی تو اچھی باتوں کی نصیحت سن، اسمعی تو سن، یا بنتی اے میری بیٹی، نصحن نصیحت، کلمات طیبات اچھی باتوں کی، کلمات یعنی بات، کلمات ترجمہ بات کر لیں، یعنی تو اچھی باتوں کی نصیحت سن، اعلمی تو جان لے، کیا جان لے، ان المعالی کہ بلندیاں، فی اداء الواجبات واجبات کو ادا کرنے میں ہے، اعلمی اور تو جان لے، ان المعالی کے بلندیاں، فی اداء الواجبات واجبات کو ادا کرنے میں ہے، اعلمی ان المعالی فی اداء الواجبات اور تو جان لے کہ بلندیاں واجبات کو ادا کرنے میں ہے، وَعْبُدِ اللَّهَ دواما، وعبدی اور تو عبادت کر اللہ کی دواما ہمیشہ، رب هذه الکائنات اس کائنات کے رب کی، یعنی تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کر جو اس کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، رب کا ترجمہ مالک، پالنہار، پالنے والا سب کر سکتے ہیں، وَعْبُدِ اللَّهَ دواما اور تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کر، رب هذه الکائنات اس کائنات کے رب کی، یا پھر جو کہ اس کائنات کا رب ہے، ورغبی لفظ رغبت ہے، اس کے بعد اگر فی صلہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، دلچسپی لینا، مائل ہونا، لیکن جب رغبت کے بعد ان صلہ آئے تو معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، منہ موڑنا، ورغبی عن کل لہو اور تو کھیل و کود سے منہ پھیر، ورغبی اور تو منہ پھیر، منہ موڑ، عن کل لہو ہر کھیل سے، لہو ایسے کھیل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے، جس کھیل میں عام طور پر بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں لہو، لہو و لعب سنے ہوں گے آپ، خیر، ورغبی عن کل لہو اور تو ہر کھیل سے منہ موڑ، یعنی ہر کھیل سے بچ، فی مواقت الصلاۃ نماز کے اوقات میں، ورغبی عن کل لہو فی مواقت الصلاۃ اور تو نماز کے اوقات میں ہر کھیل سے منہ موڑ، ورغبی اور تو منہ موڑ، عن کل لہو ہر کھیل سے، فی مواقت الصلاۃ نماز کے اوقات میں، وَعَلَمِيهَا اور تو اسے جان، یعنی نماز کو جان، حاضمی کا مرجع الصلاۃ، وَعَلَمِيهَا اور تو اسے جان، کیا جان، خیر شیء بہترین چیز، وَعَلَمِيهَا خیر شیء اور تو اسے بہترین چیز جان، وَحَفَظِيهَا عن فوات، وَحَفَظِيهَا اور تو اس کی حفاظت کر، عن فوات فوت ہونے سے، یعنی تو فوت ہونے سے، زائل ہونے سے اس کی حفاظت کریں، نماز قضا نہ ہو پائے، وَعَلَمِيهَا خَيْرَ شَيْءٍ اور تو اسے بہترین چیز جان، نماز کو بہترین چیز جان، وَحَفَظِيهَا عَنْ فَوَاتٍ اور تو اس کی حفاظت کر فوت ہونے سے، یعنی اسے فوت ہونے نہ دے، وَإِلْزَمِي اور تو لازم کر، ٹھیک ہے، وَإِلْزَمِي اور تو لازم کر، خدمت امن ماں کی خدمت، و ابن اور باپ کی، یعنی ماں باپ کی خدمت کو تو لازم کر، والزمی خدمت امن و ابن اور تو ماں باپ کی خدمت کو لازم کر، طول الحیات پوری زندگی، والزمی خدمت امن و ابن طول الحیات اور تو ماں باپ کی خدمت پوری زندگی لازم کر، پوری زندگی ماں باپ کی خدمت لازم کر لے، ٹھیک ہے، وانصری اور تو مدد کر، کل ضعیف ہر کمزور کی، وارحمی اور تو رحم کر، مہربانی کر، المستضعفات کمزور عورتوں پر، وانصری کل ضعیف اور تو ہر کمزور کی مدد کر، وارحمی اور تو رحم کر، المستضعفات کمزور عورتوں پر، والزمی خلقا جمیلا اور تو اچھے اخلاق اختیار کر، لازم کر، والزمی اور تو لازم کر، خلقا جمیلا بہترین اخلاق، یعنی بہترین اخلاق کو تو لازم کر، والزمی خلقا جمیلا
اور تو اچھے اخلاق کو لازم کر، بہترین اخلاق کو لازم کر، وحذری اور تو پرہیز کر اور تو بچ، من سیئات برے اخلاق سے یعنی برائیوں سے بچ، والزمی خلقا جمیلا اور تو اچھے اخلاق کو لازم کر لے، وحذری من سیئات اور برائیوں سے بچ، بالحیائی حیا کے ذریعے، حیا سے، نفس کی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے جان کو، زینی زینت بخش، بالحیائی نفس کی زینی اپنے آپ کو، خود کو حیا سے مزین کر، حیا سے آراستہ کر، بالحیائی حیا سے، نفس کی اپنے آپ کو، خود کو، زینی آراستہ کر، مزین کر، کیوں؟ انہو اس لیے کہ وہ یعنی حیا زین البنات لڑکیوں کی زینت ہے، اس لیے کہ حیا لڑکیوں کی زینت ہے، بالحیائی نفس کی زینی حیا سے خود کو مزین کر، آراستہ کر، انہو اس لیے کہ وہ زین البنات لڑکیوں کی زینت ہے، حیا لڑکیوں کی زینت ہے، وصحبی دوامن بنات طیبات حفیرات، وصحبی اور تو صحبت اختیار کر، دومن ہمیشہ، بناتن ایسی لڑکیوں کی، طیبات جو کہ پاک ہیں، حفیراتن اور حیادار ہیں، ٹھیک ہے، حیا کرنے والیاں ہیں، وصحبی اور تو صحبت اختیار کر، دومن ہمیشہ، بناتن ایسی لڑکیوں کی، طیباتن جو کہ پاک ہیں، حفیراتن اور شرم و حیا کرنے والی ہیں، شرم و حیا سے آراستہ ہیں یعنی باحیا ہیں، عاقلاتن عقل مند ہیں، عالماتن عالمہ ہیں، صابراتن صبر کرنے والیاں ہیں، شابراتن شاکراتن شکر کرنے والیاں ہیں، یعنی یہ ہم مفہومی ترجمہ ہم نے عرض کیا، کیونکہ یہ سب صفت ہیں تو ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وصحبی دومن تو ہمیشہ صحبت اختیار کر، بناتن طیباتن حفیراتن عاقلاتن عالماتن صابراتن شاکراتن تو ہمیشہ پاک باز، حیادار، عقل مند، عالمہ صبر کرنے والی، شاکرہ لڑکیوں کی صحبت اختیار کر، یہ سب بنات کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تو ہمیشہ ایسی لڑکیوں کی صحبت اختیار کر جو پاک باز ہوں، جو حیادار ہوں، عقل مند ہوں، عالمہ ہوں، صبر کرنے والی ہوں، شکر گزار ہوں، ایسی لڑکیوں کی تو ہمیشہ صحبت اختیار کر، وضربی اور تو قائم کر، خیر مثال بہترین مثال، وضربی خیر مثال اور تو بہترین مثال قائم کر، للبنات الاخریات دوسری لڑکیوں کے لیے، وضربی خیر مثال للبنات الاخریات اور تو دوسری لڑکیوں کے لیے بہترین مثال قائم کر، فعلمی تو جان لے، یا ایھا البنت اے لڑکی، بہذا فعملی ہے، فعلمی نہیں، فعملی تو عمل کر، ٹھیک ہے، فعملی تو عمل کر، یا ایھا البنت اے لڑکی، بہذی الکلمات ان کلمات پر، یعنی تو ان کلمات پر عمل کر، ان کلمات پر عمل کرنے کی کوشش کر، وعملی اور تو عمل کر، یا ایھا البنت اے لڑکی، بہذی الکلمات ان کلمات پر، انما فیہا بے شک اس میں یعنی اس کے عمل میں، نجاح کامیابی ہے، یا ان چیزوں میں کامیابی ہے، فی حیات و ممات زندگی اور موت میں، یعنی زندگی میں بھی اور موت میں بھی، موت میں سے مراد موت کے بعد بھی ان میں کامیابی ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی غریب کی مدد کرے گا، کمزور کی مدد کرے گا، کوئی لڑکی پردہ کرے گی، ٹھیک ہے، صبر کرے گی، تو انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں، وعملی یا ایھا البنت بہذی الکلمات اے لڑکی تو ان کلمات پر عمل کر، انما فیہا نجاح فی حیات و ممات بے شک اس میں زندگی اور موت دونوں حالتوں میں کامیابی ہے، اللہ و رسولہ اعلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ضرور بھی ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو پھر مزید کام کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو ضرور بھی ضرور بتائیں کہ واقعی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔